کبھی کبھی رشتے ہماری زندگی میں بہار بن کر آتے ہیں، لیکن کچھ رشتے اندر ہی اندر ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے رشتے جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر رہے، بلکہ کوئی اور ہمارے جذبات، خیالات اور حتیٰ کہ فیصلوں پر حاوی ہو چکا ہے۔ یہ ذہنی کھیل ہوتے ہیں جن میں کچھ لوگ دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے نرمی، جذباتی حربے اور چالاکیاں استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم ان 9 ذہنی کھیلوں پر بات کریں گے جن سے دوسروں کی زندگیوں پر منفی اثر پڑتا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. So moving to the first point, وہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے اعمال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں ایسے افراد اکثر ملتے ہیں جو کبھی بھی اپنی غلطیوں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں، ناکامیوں یا منفی رویوں کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ رشتہ ذاتی ہو جیسے شوہر بیوی، بہن بھائی یا والدین اور اولاد کا ہو، یا پیشہ ورانہ جیسے دفتر کے ساتھی، باس یا ٹیم ممبر۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنی حرکات کا جواز دوسرے کی خامیوں میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف تعلقات کو کمزور کرتا ہے بلکہ دوسرا شخص ذہنی اور جذباتی طور پر بہت متاثر ہوتا ہے۔ جب کوئی فرد ہر وقت آپ پر الزام لگا رہا ہو تو وقت کے ساتھ آپ میں احساس گناہ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ اپنی بے گناہی کے باوجود شرمندگی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ذہنی کھیل کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک بیوی صبح شوہر کے لیے ناشتہ تیار نہیں کر سکی کیونکہ بچے بیمار تھے، لیکن شوہر فوراً یہ الزام دے دیتا ہے کہ تمہیں میری پرواہ ہی نہیں، تم سست ہو، تم چاہتی ہی نہیں کہ میں خوش رہوں۔ اس بات کا تعلق ناشتہ نہ بننے سے نہیں بلکہ یہ ذہنی دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ ہے، تاکہ بیوی ہر حال میں خود کو قصوروار سمجھے اور آئندہ بغیر آرام کیے بے چینی سے اپنے آپ کو جھونکتی رہے۔ اور یہ رویہ آج کل ہمارے جو معاشرے میں عام ہے۔ اسی طرح دفتر میں اگر کوئی ایک کولیگ اپنی رپورٹ وقت پر مکمل نہیں کر سکا تو وہ کہے گا تمہاری مہربانی تھی جو تم نے مجھے وقت پر ڈیٹا نہیں دیا، یعنی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ کسی اور کو مجرم بنا رہا ہوتا ہے۔ ایسا فرد دوسرے کی خود اعتمادی کیسے ختم کرتا ہے بھلا؟ جب کوئی بار بار آپ پر الزام عائد کرتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو شک ہونے لگتا ہے کہ شاید واقعی قصور آپ کا ہی ہے۔ یہ احساس جرم آپ کو کمزور کر دیتا ہے اور آپ کے فیصلے، آپ کی سوچ اور آپ کی خود ہی متاثر ہونے لگتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں آپ دوسروں کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ جو وہ چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ خود پر اعتماد رکھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اعتماد رکھیں۔ اگر آپ نے حقیقتاً کچھ غلط نہیں کیا تو کسی کے الزام پر خود کو نہ جھٹلائیں، اور اگر یہ الزام دفتر یا کسی اہم معاملے سے متعلق ہے نا تو اپنی کارکردگی یا گفت و شنید کا ریکارڈ رکھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ اپنی صفائی پیش کر سکیں۔ الزامات کا جواب دینا ضروری ہے، مگر بحث سے نہیں بلکہ نرمی اور مضبوط لہجے کے ساتھ، جیسے مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ایسا لگا لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ ایسے افراد سے جذباتی فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ رشتہ بہت قریبی ہو تب بھی ان کے الزامات کا اثر خود پر نہ لینے کی پریکٹس کریں۔ یاد رکھیں، الزام تراشی ذہنی کھیل کا پہلا اور خطرناک قدم ہے۔ جب کوئی دوسرا شخص اپنی کوتاہیوں کے لیے ہمیشہ آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے تو وہ آپ کو جذباتی طور پر کمزور کر کے اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے، مگر ایک باشعور، باہمت اور بیدار شخص کبھی ایسے چال میں پھنسنے نہیں دیتا خود کو۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، گیس لائٹنگ، حقیقت سے ذہن بنانے کا خطرناک کھیل۔ گیس لائٹنگ ایک نفسیاتی چال ہے جس میں دوسرا شخص آپ کو اس حد تک کنفیوز کر دیتا ہے کہ آپ کو اپنی یادداشت، اپنے جذبات، یہاں تک کہ اپنی عقل پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ حقیقت کو اس انداز میں توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ خود کو مجرم، کمزور یا الجھا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جیسے فرض کریں ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم نے پچھلی رات مجھے سخت الفاظ کہے تھے، میں بہت دکھی ہوئی تھی، اور شوہر جواب دیتا ہے کیا، میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، تمہیں وہم ہو رہا ہے، تم ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہو۔ اب بیوی کو سچ میں شک ہونے لگتا ہے کہ شاید واقعی میں ہی غلط سمجھی،
شاید میں نے ہی زیادہ حساسیت دکھائی ہے، شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہی ہے گیس لائٹنگ، ایک ایسا کھیل جس میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتایا جاتا ہے تاکہ دوسرا شخص ذہنی طور پر کمزور ہو جائے اور اس کی سوچ پر قابو پایا جا سکے۔ آپ اپنے کولیگ سے کہتے ہیں جیسے آپ نے مجھے کل بتایا تھا کہ میٹنگ دوپہر کو ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں صبح تھی۔ وہ جواب دیتا ہے نہیں میں نے تو کبھی ایسا کہا ہی نہیں، تمہاری یادداشت کا مسئلہ ہے شاید، اور پھر آپ کو خود پر شک ہونے لگتا ہے۔ اس میں گیس لائٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص صاف الفاظ میں کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ آپ پر الزام لگائے گا کہ تمہیں باتیں یاد ہی نہیں رہتی، وہ بار بار یہی بات دہرائے گا کہ آپ غلط ہیں، یہاں تک کہ آپ ماننے لگیں گے۔ جب آپ خود پر اعتماد کھو دیتے ہیں نا تو وہ شخص آسانی سے آپ کے فیصلے اور جذبات کنٹرول کر سکتا ہے۔ خود اعتمادی میں کمی آ جاتی ہے، اس سے فیصلہ سازی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ذہنی دباؤ اور بے چینی بڑھ جاتی ہے اور اپنی ہی سچائی پر شک ہونے لگتا ہے۔ اور ایسے افراد کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تم سے جملہ شروع کرتے ہیں جیسے تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو، تم کبھی نہیں بات سمجھتے۔ وہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کو مروڑ تروڑ کر پیش کرتے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے آپ کی بات کو ڈرامہ کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، وہ اپنی باتوں کو مزاح کا نام دے کر اصل زخم چھپاتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں اس صورتحال سے نکلنے کے طریقے۔ جب بھی کوئی بات آپ کو پریشان کرے اسے فوری طور پر لکھ لیں، بعد میں جب وہ شخص انکار کرے نا تو آپ کے پاس یادداشت کا ثبوت ہوگا۔ ان افراد سے بات کریں جن پر آپ کو اعتماد ہے، وہ آپ کی بات سن کر بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ نے کسی بات سے تکلیف محسوس کی ہے نا تو جذبات حقیقت ہیں۔ چوتھے نمبر پہ بار بار گیس لائٹنگ کرنے والے افراد سے کچھ فاصلہ رکھیں۔ اگر رشتہ قریبی ہے تو ذہنی اور جذباتی باؤنڈریز بنانا سیکھیں۔ اگر گیس لائٹنگ بہت شدت اختیار کر جائے تو کسی تھراپسٹ سے رجوع کرنا مفید ہوگا۔ گیس لائٹنگ ایک خطرناک دماغی چال ہے جو انسان کی ذات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جب کوئی آپ کی حقیقت سے انکار کرے نا، آپ کی یادداشت کو جھٹلائے یا آپ کو خود پر شک میں مبتلا کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کھیل کھیل رہا ہے۔ خود کو اس جال سے نکالنے کے لیے خود آگاہی، ذہنی مضبوطی اور صحیح وقت پر مناسب اقدام بے حد ضروری ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے رویے کی طرف، خاموشی اختیار کرنا، یعنی کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا کسی کو۔ خاموش زخم جو چیخنے نہیں دیتے۔ خاموشی بھی کبھی کبھی نا سب سے بلند چیخ بن جاتی ہے۔ ذہنی کھیل کھیلنے والے افراد خاموشی کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ وہ بات نہیں کرتے، نظر انداز کرتے ہیں اور یوں آپ کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں نا تو آپ بار بار سوچنے لگتے ہیں کہ آخر آپ سے کیا غلطی ہوئی۔ یہ رویہ آپ کی خود اعتمادی کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ایک قریبی شخص بات چیت بند کر دے تو انسان اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایسا اکثر رشتوں میں ہوتا ہے جیسے میاں بیوی یا والدین اور بچوں کے درمیان۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس رویے سے کیسے بچا جائے۔ سب سے پہلے تو آپ خود پر اعتماد رکھیں، یہ سمجھیں کہ ہر شخص کی خاموشی آپ کی غلطی نہیں ہے۔ دوسری بات چیت کی کوشش کریں، لیکن اگر سامنے والا جان بوجھ کر خاموشی سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے نا تو آپ بھی اپنے جذبات کو محفوظ رکھیں۔ کسی تھراپسٹ یا قابل اعتماد دوست سے بات کریں تاکہ آپ الجھن کا شکار نہ ہوں۔ ناؤ موونگ ٹو دا فورتھ پوائنٹ، خود کو مظلوم ثابت کرنا، پلینگ دا وکٹم۔ یہ رویہ نہایت چالاکی سے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا شخص ہر مسئلے میں نا خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے، چاہے قصور اس کا ہی ہو۔ وہ روتے ہوئے، شکایت کرتے ہوئے یا غم زدہ لہجے میں بات کرے گا تاکہ آپ کو گنہگار محسوس کروایا جا سکے۔ یہ رویہ آپ کو مسلسل دفاعی انداز میں لے آتا ہے۔ آپ ہمیشہ معافی مانگتے رہتے ہیں، چاہے غلطی آپ کی ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی دوست کو ان کی زیادتی پر ٹوکا تو وہ فوری طور پر آپ کو بے حس اور بے پرواہ ثابت کرنے لگے گا۔ اس صورت سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ سب سے اہم بات، جذباتی بلیک میلنگ کو پہچانیں، حقیقت کو سمجھیں، اپنی طرف سے جو ممکن ہو کریں، لیکن اگر سامنے والا ہر بار خود کو مظلوم بناتا ہے تو آپ کو حدود طے کرنی ہی ہوں گی۔ ایسے لوگوں سے بحث میں پڑنے کے بجائے واضح اور نرمی سے اپنی بات کہیں اور خود پر شک کرنا چھوڑ دیں۔ اب آتے ہیں پانچویں رویے کی طرف، مسلسل تنقید کرنا، کانسٹنٹ کریٹیسزم۔
تنقید اگر تعمیری ہو تو انسان سیکھتا ہے، لیکن ذہنی کھیل کھیلنے والے افراد ہمیشہ منفی تنقید کرتے ہیں۔ وہ آپ کے لباس، باتوں، کام، حتیٰ کہ خیالات پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا مقصد آپ کو کمزور اور غیر محفوظ محسوس کروانا ہوتا ہے۔ یہ رویہ آپ کی خود اعتمادی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں اور ہر قدم سوچ سوچ کر اٹھاتے ہیں۔ اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ پہلے تو اس بات کو جان لیں کہ ہر تنقید سچ نہیں ہوتی۔ دوسرا، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن دوسروں کی رائے پر زندگی نہ گزاریں۔ اعتماد کے ساتھ جواب دینا سیکھیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی آپ کے بولنے کے انداز پر تنقید کرے تو نرمی سے کہیں، یہ میرا انداز ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اب آتے ہیں چھٹے رویے کی طرف۔ آپ کی نرمی کو کمزوری سمجھیں گے۔ ذہنی کھیل کھیلنے والے افراد نہ دوسروں کی ہمدردی کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ رحم دل، مددگار اور نرمی سے پیش آنے والے انسان ہیں نا، تو وہ اسے کمزوری سمجھ کر آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ رویہ آپ کو ذہنی اور جذباتی طور پر تھکا دیتا ہے۔ آپ ہر کسی کی مدد کرتے کرتے نا خود تھک جاتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں، اپنی کیئر کرتے نہیں ہیں۔ اس صورتحال سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ نرمی آپ کی طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ لیکن نرمی کے ساتھ ساتھ حد بندی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاں ضروری ہو نہ کہنا سیکھیں۔ ہر کام یا ہر فرمائش ہر حال میں پوری کرنے کے لیے ہاں نہ کہیں۔ اپنی توانائی کو ان لوگوں کے لیے بچائیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں۔ Now moving to the seventh behavior, inconsistent behavior، یعنی کہ بدلتا ہوا رویہ۔ کبھی بہت محبت سے پیش آنا اور کبھی مکمل اجنبی بن جانا۔ یہ رویہ نا کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ ذہنی کھیل کھیلنے والے افراد کبھی آپ کو عزت دیتے ہیں، کبھی نظر انداز کرتے ہیں، کبھی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں اور کبھی سرد مہری اختیار کرتے ہیں۔ یہ رویہ آپ کو جذباتی طور پر نا الجھا دیتا ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ سامنے والے کا اصل چہرہ کیا ہے۔ ایسے میں اسے سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو خود پر توجہ دینی ہوگی۔ اگر آپ بار بار ایسی سائیکل میں پھنس رہے ہیں نا، تو خود سے پوچھیں کہ کیوں؟ ایسے لوگوں سے جذباتی فاصلہ رکھیں، ان کی باتوں کو الفاظ کی حد تک لیں، عمل کو دیکھیں اور ان کے رویے کو جانچیں۔ Now moving to the point number 8، وہ آپ کے الفاظ اور افعال کا انکار کرتے ہیں۔ یہ رویہ نہایت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مائنڈ گیم کھیلنے والا شخص آپ کی باتوں اور افعال کو غلط رنگ دیتا ہے یا ان کا مکمل انکار کر دیتا ہے۔ وہ آپ کے کسی جملے کو توڑ مروڑ کر اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ اس کا مطلب بھی بدل جائے، اور اکثر آپ کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، یا کہا تھا تو اس کا مطلب وہ تھا جو وہ شخص بتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ نے کسی کو کہا مجھے آج اکیلے وقت گزارنا ہے۔ وہ شخص آگے سے یہ بات دوسروں کو یوں بتائے گا، یہ تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہی فضول ہے، یعنی اصل بات کو غلط انداز میں پیش کرنا تاکہ وہ آپ کو جذباتی دباؤ میں لا سکے۔ یہ صورتحال ذہنی الجھن، خود پر شک اور اعتماد کی کمی پیدا کرتی ہے۔ خاص طور پر خواتین جو نرم دل اور حساس طبیعت کی ہوتی ہیں نا، جلد ہی اس جال میں پھنس جاتی ہیں۔ انہیں لگنے لگتا ہے کہ شاید واقعی انہوں نے غلط کہا یا کیا۔ ایسے رویہ کا سامنا کرتے وقت سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی بات کا مکمل ادراک کر رکھیں۔ جب بھی آپ کسی سے کوئی اہم بات کریں تو خود بھی اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھیں، چاہے نوٹس بنا لیں یا کسی قریبی دوست سے شیئر کریں، تاکہ بعد میں جب کوئی آپ کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرے نا، تو آپ کو ذہنی الجھن نہ ہو۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو محدود کریں۔ اگر کوئی مسلسل آپ کی باتوں کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے نا، تو یہ ایک زہریلا رویہ ہے۔ آپ کا سکون اور اعتماد اہم ہے۔ ان افراد سے فاصلہ رکھنا، ان کی باتوں پر فوراً یقین نہ کرنا اور اپنی بات کا دفاع سلیقے سے کرنا اس مسئلے کا سب سے بہتر حل ہے۔ اب آتے ہیں 9ویں نمبر کی طرف۔ 9واں پوائنٹ ہے، ہر چیز میں اگر تم یہ کرو گے تو میں وہ کروں گا والا رویہ، مطلب کہ مشروط رویہ ایک طرح کا، یا جس کو کہنے کہ جذباتی سودے بازی۔ یہ مائنڈ گیم ان لوگوں کا خاص ہتھیار ہوتا ہے جو ہر رشتے کو لین دین سمجھ کر چلاتے ہیں۔ وہ کبھی محبت، عزت یا خیالداری کے غرض سے نہیں کرتے، بلکہ ہر عمل کے بدلے میں کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں۔
مثال کے طور پر شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گی تب ہی میں تمہیں وقت دوں گا، یا کوئی باس کہتا ہے اگر تم اوور ٹائم کرو گی تو پروموشن کا سوچا جا سکتا ہے۔ یہ رویے جذباتی طور پر دوسرے کو بلیک میل کرنے کے مترادف ہوتے ہیں۔ یہ رویہ انسانی رشتوں کی خوبصورتی اور خلوص کو تباہ کرتا ہے۔ اس کا شکار ہونے والا انسان خود کو ہمیشہ ایک دباؤ میں محسوس کرتا ہے اور وہ چیزیں بھی کرتا ہے جنہیں وہ دل سے نہیں کرنا چاہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ شخص اپنی ذات، جذبات اور آزادی کھو دیتا ہے۔ اس رویے سے بچنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو لین دین نہ سمجھیں اور نہ ہی دوسروں کو ایسا کرنے دیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ محبت یا رشتہ صرف اس شرط پر نبھاتا ہے نا کہ آپ اس کی شرطیں مانیں تو وہ رشتہ خالص نہیں ہے۔ ایسے تعلقات میں اپنی حدود کا تعین کریں۔ جب بھی کوئی شخص ایسی سودے بازی کی کوشش کرے اسی وقت نرمی اور اعتماد کے ساتھ جواب دیں۔ رشتے شرطوں پر نہیں چلتے۔ اگر آپ کو واقعی مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو بغیر شرطوں کے رکھیں۔ روزمرہ کی مثالوں میں یہ رویہ اکثر بہن بھائیوں، میاں بیوی یا یہاں تک کہ دوستوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ مسلسل یہ سن رہے ہیں نا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، تو یہ جذباتی دباؤ ڈالنے والا رویہ ہے۔ ایسے افراد سے بات چیت میں شفافیت اور اصول قائم کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کی خودداری کا احترام نہ کریں تو خاموشی اور فاصلہ ہی بہترین جواب ہے۔ سب سے اینڈ پہ میں آپ کو یہ بات کرنا چاہوں گی کہ رشتوں میں مخلصی، محبت اور خلوص ہی اصل بنیاد ہیں۔ اگر کوئی شخص مسلسل آپ کی شخصیت، فیصلے اور جذبات پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا تو یہ مائنڈ گیم ہے اور اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ زندگی میں وہی لوگ قیمتی ہوتے ہیں جو آپ کی آزادی، احساسات اور خودداری کا احترام کرتے ہیں۔ اپنی ذات کو پہچانیے اور کسی کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ذہن اور دل پر قبضہ کر سکے۔ یاد رکھیں، خاموشی میں بھی طاقت ہوتی ہے اور سمجھداری میں بھی۔ اپنے آپ کو پہچانیے اور زندگی کو خود اپنے اصولوں پر جینے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔